اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال فاطمہ سلام اللہ علیہا یا ابا الحسن انی لا استحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ بیوی دو عالم سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام چل رہے ہیں، شہادت کے ایام گزرے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد آپ کے ولادت کے بھی ایام، ولادت کی بھی تاریخ آنے والی۔ اس حوالے سے شہزادی کی زندگی اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے عزیزوں، ضروری ہے کہ ہم اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور ہماری خواتین کو سیرت سیدہ پر کس طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس طرف جائے جس طرف اہل بیت کی مرضی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور شہزادی دو عالم چاہتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کیسا ہو۔ جیسا کہ آپ نے عنوان میں بھی دیکھا کہ اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے کہ خاتون مرد سے کن خواہشات اور دنیا کی کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے اور کرنا اس کے لیے کیسا ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں۔ دیکھیں عزیزوں، شہزادی دو عالم کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو حدیث ہے، آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا ابا الحسن، یعنی اے علی، انی لاستحیی من الہی، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے کہ ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ، آپ کو ایسی چیز کے لیے تکلیف دوں اور ایسی چیز کا آپ سے مطالبہ کروں جو آپ جس پہ قادر نہ ہو اور وہ آپ لا کے ہمیں دے نہ سکتے۔ تو عزیزوں، یہ ایک حدیث اگر دیکھیں تو بہت سی ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے۔ سیرت سیدہ میں یہ حدیث نہیں کہ صرف شہزادی نے کہا ہو، بلکہ ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی مولا کائنات سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ آخر عمر میں ایک چیز کا مطالبہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ کیونکہ خاتون کے جو مطالبات ہیں، آج ہمارے سماج میں شوہر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کمانے کی ضرورت ہے اور انکم ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی اتنی انکم نہیں ہے اور وہ اس سے بہتر انکم کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ روزی اللہ نے سب کے لیے برابر نہیں رکھا ہے کہ سب کے لیے ایک برابر روزی ہو اور آپ جو چاہیں آپ کو مل جائے۔ دنیا کا نظام بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر سب کے پاس پیسہ ہو اور جو شخص جس چیز کا طلبکار ہو، خواہش مند ہو، تو اسے وہ چیز مل جائے تو دنیا چل بھی نہیں سکتی۔ تو دنیا کے چلنے کے لیے یہ نظام اور اس طرح ہونا ضروری ہے کہ کوئی مالدار ہو، کوئی متوسط ہو، کوئی میڈیم کلاس کا ہو، کوئی غریب ہو، تو اس طریقے سے دنیا چلے گی اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب جب روزی سب کی برابر نہیں ہے، بے شک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زوجہ، اپنے بچوں کے واجب اخراجات کو پورا کرے، جو ان کے بھی اخراجات ہیں، جو اس کے خاندان کے اعتبار سے جس شہر میں رہ رہا ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہے، لیکن عورتوں کی حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ بیجا شوہروں سے مطالبہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب خاتون عورت پر فشار لاتی ہے عزیزوں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، آپ نے کیا کیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر بھی ناجائز کاموں کی طرف سے بس حرام روزی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب حرام روزی حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں برائی کا پھیلنا، کیونکہ حرام وہ چیز ہے جو معاشرے میں برائی کو پھیلاتا ہے۔ غلط طریقے سے کسی چیز کو جب حاصل کرنا چاہیں گے تو اس میں لڑائی، نزاع، ایک دوسرے کی برائی اور بہت سی برائیوں کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر ہماری
خواتین جو ہیں، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ان کی یہ توقع ہو کہ بھائی شوہر کی جو انکم ہے اسی اعتبار سے ہمیں رہنا ہے، اور جسے کہیں کہ ایک قناعت کی زندگی گزارنا چاہیں، سیرت سیدہ بی بی دو عالم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اگر قناعت کی زندگی گزاریں تبھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، اور اسی میں خاتون کی خوشحالی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک زبردستی یا قانون ہے جو ایک عورت پہ لاگو کیا جا رہا ہے، نہیں، اس میں خوش بھی رہیں گی، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ القناعۃ ثروۃ لا تنفد، قناعت ایک ایسی ثروت ہے، ایک ایسا مال ہے، ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قناعت کی تعریف کیا ہے؟ قناعت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ کنجوسی کریں، قناعت کی تعریف ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اسراف کریں، اور نہ یہ ہے کہ کنجوسی کریں۔ قناعت کا معنی یہی ہے کہ آپ کی جو انکم ہے، آپ کے پاس جو انکم ہے، آپ کے شوہر کی جو انکم ہے، اسی انکم میں اپنے خرچے کو مینیج کرنا، اسے کہتے ہیں قناعت۔ جتنا آ رہا ہے اسی اعتبار سے، اب آ رہا ہے 100 اور آپ چاہیں کہ مہینے کے 150 خرچے ہوں، آ رہا ہے 10,000، آپ چاہیں کہ مہینے کے 15,000 خرچے ہوں، تو واضح سی بات ہے کہ یہ قناعت نہیں کہلائے گا۔ اور شوہر کی زندگی میں شوہر کے دماغ پہ پھر سختی، شدت، فشار، یہ تمام چیزیں، ٹینشن میں آنا، اور پھر ٹینشن میں آنے کے بعد گھر کے ماحول خراب ہونا، آپس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یعنی مال دنیا ایسی چیز ہے جو بہت سے فساد و بہت سی برائیوں کا اور بہت سی ہمارے معاشرتی و سماجی عیوب جو سماج میں پائے جاتے ہیں اس کے ذمہ دار ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا طلبی بذات خود اس معنی میں کہ اللہ آپ کو حلال طریقے سے دے رہا ہے اور آپ قناعت کے ساتھ اس چیز کو حاصل کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ قناعت سے بڑھ کر قدم رکھتے ہیں، آپ کی انکم 10 ہے، آپ کو 15 چاہیے، 20 ہے، 25 چاہیے، تو اس میں زندگی کا نظام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ قناعت یعنی جو آپ کی انکم ہے اس میں سے کچھ بچ جائے، کسی دوسرے غریب، رشتہ دار، پڑوسی، ان لوگوں تک اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اللہ نے حقوق بھی رکھے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی بچتا ہے تو کم از کم زیادہ کی توقع نہ ہو۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ شوہر لوگ بیویوں پہ سختی کریں، اگر انکم اچھی ہے تو انہیں کم دیں، نہیں، جو ایک نارمل خرچہ جس سماج میں، جس خاندان میں، جس فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں ہونا چاہیے، بغیر یہ کہ اس میں کوئی زیادہ روی ہو، اسراف ہو، فضول خرچی ہو، اور بغیر یہ کہ کنجوسی ہو اور حق کو ضائع کیا جائے۔ دونوں چیز کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس طریقے سے ہم نظام کو چلاتے ہیں تو بہت سی جو ہماری مشکلات ہیں، اقتصادی، مالی، بہت سے ہمارے جو خاندان کے آپس کی لڑائیاں ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گی۔ تو ایک خاتون کی تعریف میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک باقناع زندگی گزارے، یعنی جو شوہر کی انکم ہے اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو مینیج کرے۔ شہزادی دو عالم نے کہا ہے علی، ہم آپ سے ان چیز کا مطالبہ کرنے سے شرم کرتے ہیں، خدا سے شرم کرتے ہیں کہ ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں وہ شوہر لا کے حاضر کر سکتا ہے۔ جب مولائے کائنات نہیں حاضر کر سکتے، معجزہ کرنا تو مقصد نہیں، تو پھر عام انسان کیسے حاضر کر سکتا ہے؟ اور روزی میں جو اللہ نے رکھی ہے اس پر صابر و قانع ہو جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں کہا گیا کہ قناعت سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس انکم اچھی ہوتی ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی، مہینے کا اچھا پیسہ کما رہے ہیں، اور دوسرے بہت سے اپنے جو ان کے ساتھ رہنے ملنے جلنے والے رشتہ دار عزیز دیکھا جائے تو ان سے بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ کہا کیوں مولانا، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کہا اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ جو وہ انکم ہے ان کی ضرورت وہ انکم سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آج یہ گاڑی تھی تو اب انکم 10 بڑھی تو گاڑی 2 برابر مہنگی ہو جائے، آج یہ گھر تھا، انکم 20% بڑھی، گھر 2 برابر بڑا ہو جائے، تو وہ تو کبھی ضرورت انسان کی پوری ہونے والی نہیں، کبھی نہیں پوری ہو سکتی، جتنی بھی آپ کی انکم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قناعت سے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ سب سے بڑی ثروت ہے، ورنہ انسان کی خواہش، انسان کی ضرورت، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اور چاہے دوسرے سے ایک دوسرے کی خواہش ہو، فرق نہیں ہے،
مرد بھی جن چیزوں کا مطالبہ خاتون سے رکھتا ہے یا رکھنا چاہیے، اگر اس میں بھی زیادہ روی ہو یا یہ ہو کہ اطاعت کریں، بہت سی چیزوں کو کہنا سنیں وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر حد سے زیادہ ہو جائے اور قناعت اس میں بھی نہ ہو تو پھر مشکلات کھڑی ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور بعد میں ہمارے بچوں کی زندگی، کیونکہ بچوں کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی پر ٹکی ہوئی ہے، اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی، آج ہمارے معاشرے میں کیوں ہے کہ لڑکیوں کو جاب پہ بھیجتے ہیں؟ یہی مالی ضرورت. شوہر کما رہا ہے لیکن کہتا ہے بھائی آج کا تو خرچہ میری کمائی سے پورا ہی نہیں ہوگا، اب مجھے اپنی بیوی کو بھی ایسی بیوی تلاش کرنی ہوگی جو جاب کرے. تو اب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، اب ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جبکہ خاتون کو، عورت کو اسلام نے ذمہ دار بنایا تھا کہ وہ گھر میں رہے اور کیا کرے؟ بچوں کی تربیت کرے، نیک بچے. اب جب دونوں باہر رہ رہے ہیں تو کون ان کی تربیت کرے گا؟ یہ بھی اپنی مرضی کے نکلتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے. ایک آدمی کے انکم سے تو خرچہ نہیں چلنے والا ہے. کیوں نہیں چلنے والا ہے؟ جب ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا حصہ ہو جائے گا. اسلام نے کتنی تاکید کی ہے کہ عورت کا جو جہاد ہے اس کے گھر کے اندر ہے. کہیں دکھائیے اسلام نے کہا کہ عورت جائے جاب کرے کمائے؟ کہیں نہیں. ہاں ضرورت کے وقت کوئی ایسی اضطراری ضرورت ہے، خود شہزادی دو عالم جنگ احد میں جب رسول اکرم اسلام زخمی ہوئے ہیں تو آپ گئی ہیں، مدد کیا ہے، زخم پہ آپ نے اپنے رومال کو جلا کر اور اس کی راکھوں کو بھرا ہے، لیکن یہ اضطراری ضرورت ہے، نہیں ہے کہ نارمل طریقے سے جائیں کمائیں. اور پھر اس میں بے حجابی کتنے گناہ. اب ہم لڑکی کو کیونکہ جاب کرے اس لیے پڑھاتے ہیں، اور جب پڑھاتے ہیں تو وہ کالج میں جانے کے بعد بھی بہت سے گناہ و معصیت. ہم نہیں کہتے ہر فیملی ایسا ہے، لیکن ہوتا ہے تو بہت ہی کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور پڑھا بھی رہے ہیں تو اس حوالے سے کہ سماج سے پچھڑے ہوئے نہ مانے جائیں، پچھلے طبقے میں نہ رہ جائیں، بہت سے چیزوں کا شعور نہ رہے، اس نیت سے پڑھائیں. نہیں کہ پڑھائیں گے تو حتماً اب اتنا پیسہ لگائے تو جاب بھی کریں گے اور کمائیں گے بھی. اس سے ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف ہرگز نہیں جائے گا. اسلام نے عزیزوں جو بھی کہا ہے وہ قیامت تک بشر کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. وہ ہم جیسا معمولی انسان نہیں تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت تک بشر کی جو مصلحت ہے، جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا. اب ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو اس کی طرف لے جائیں یا نہ لے جائیں، وہ ہماری ذمہ داری. لیکن انہوں نے وہ کہہ دیا جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کوئی معجزہ نہیں کریں گے، وہ وہی اسلامی قانون کو، اسلامی کلچر کو لاگو کریں گے. لوگ کہیں گے دنیا جنت ہو گئی. لوگ اپنے حقوق کو لے کر، اپنے شرعی رقوم کو لے کر تلاش کریں گے کہ مستحق کہاں ہے. اس کا مطلب یہی لوگ ہوں گے لیکن بے نیاز ہو چکے ہوں گے. یہی لوگ ہوں گے سب کو سب کا حق ملے گا تو بے نیازی ہوگی. کسی کے ہاں اتنا جمع ہے کہ نہ پوچھئے، اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ خرچ کہاں کرے، اور کسی کے پاس روٹی نہیں ہے کہ اپنا روزانہ کا خرچہ چلا سکے. تو یہی افراط و تفریط، کہیں اتنا زیادہ جمع ہو گیا، کہیں بالکل نہیں. اسی کو جب آپ اعتدال پہ لائیں گے، عدالت برپا کریں گے، اور جس کو جہاں جتنا ملنا چاہیے، اس دور میں بھی اختلاف ہوگا، اسے بنے کہ سب کے پاس برابر مال و دنیا ہوگا، لیکن کوئی روٹی کا محتاج نہیں ہوگا، کوئی اپنی ابتدائی ضرورتوں کا محتاج نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری خواتین اگر قناعت سے زندگی گزاریں، سیرت سیدہ کے پس منظر میں اور شہزادی دو عالم کو اگر خوش کرنا چاہتی ہیں. بہت سی خواتین ہیں، ہم دیکھتے ہیں چینلوں پر، اور بہت سے جہاں پر قصیدے پڑھتی ہیں، مجلسیں پڑھتی ہیں اور بہت سی چیزیں. خود انہیں ان پیغامات کو پہنچانا بھی چاہیے، اور خود بھی اپنی زندگی میں ان کا مقصد کیا ہے؟ شہزادی دو عالم کو خوش کرنا ہے. تو خوش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہم ان کی فضیلت یا مدح یا یہ سب کہہ کر کافی کر لیں، بلکہ اپنی زندگی میں ان کی جو فرمائشات ہیں ان کو بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. جس دن ہم ایسا سوچیں گے ہمارا سماج ترقی کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا. بے شک رزق کے بہت سے اصول ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ سب باتیں کم شاید سننے کو ملیں. رزق کے بہت سے اصول ہیں. مثال کے طور پر ہماری شیعہ قوم، یہ لکھنؤ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جاب میں ہے، اور پڑھنے لکھنے کے بعد جاب کی طرف جاتے ہیں. کوئی ایسی
یونٹی نہیں ہے، کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے کہ کچھ لوگ کچھ جوانوں کو بزنس میں ڈالا جائے. اب روزی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جب 100 200 500 لوگ بزنس لائن میں جائیں گے تو یقیناً اس میں سے 10-20% کامیاب ہوں گے. لیکن ہمارا کلچر یہ بن چکا ہے کہ ہم پڑھائی کریں گے اور پڑھائی کرنے کے بعد کہیں جاب مل جائے تو ہماری زندگی ہو جائے گی. یہ قوم کی ترقی نہیں ہے. ان چیزوں پہ بے شک زور دینا چاہیے ہمارے علماء کو، ہمارے پڑھی لکھی شخصیات کو، ہمارے ان لوگوں کو جو سماجی کام کر رہے ہیں، کہ صرف پڑھائی نہ ہو، پڑھنے لکھنے کے بعد 10-20% ہمارا جوان کس کی طرف جائے؟ بزنس کی طرف جائے. دوسری قومیں بزنس میں جا کے کامیاب ہیں اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ پڑھ لیں لکھ لیں جاب کر لیں، بیٹی کو جاب پہ لگا دیں، بیوی کو جاب پہ لگا دیں. نہیں، اس سے قوم ترقی نہیں کرے گی. تو روزی کے جو اصول ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، آپ ان اصول پر قوم کو لے جائیں، بے شک قوم ترقی کرے گی. لیکن یہ اصول نہیں ہے روزی کا کہ آپ بیٹی کو یا بیوی کو جاب پہ لگا دیں اور ان سے کام کروائیں. ہاں، یہ اصول ہے کہ اگر ہمارے سماج میں 100% جوان ہیں تو ان 100% جوان میں سے 20% جن کے اندر ٹیلنٹ ہے پڑھنے لکھنے کے بعد بزنس لائن میں جائیں. اور جب جائیں گے یقیناً 200 جوان سال میں یا 1000 جوان بزنس لائن میں جائے گا تو میرا یہ وعدہ ہے، اور میں یہ کہیے تو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس میں سے 50-100 ضرور سکسیز ہوں گے. جب جائیں گے تو سکسیز ہوں گے. آپ جا ہی نہیں رہے، آپ نے کلچر کو بنا دیا ہے کہ بس ہمیں نوکری کرنا ہے، جاب کرنا ہے. تو پیسہ آئے گا کہاں سے قوم میں؟ جب قوم میں پیسہ نہیں آئے گا تو بہت سی چیزیں قوم کی ترقی اسی پر ٹکی ہوتی ہیں، پیسے پہ ٹکی ہوتی ہیں، حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے. اسلام بھی جناب خدیجہ کی دولت ان کی حمایت سے شروع میں پھیلا، تو اس کا کوئی انکار نہیں. تو اس کا سسٹم ہے، رزق بڑھانے کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو کام پہ لائیں یا خواتین بیجا شوہروں سے مطالبہ کریں، حرام طریقے سے شوہر جا کے کمائی کر کے لائیں. ہاں، روزی بڑھانے کے ہمارے پاس سسٹم ہے. کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، ہم بتائیں گے کہ کیا سسٹم ہے اسلامی، کیا رولز ہیں، اسلام کیا بتاتا ہے. رسول اکرم اسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے کہ کیسے ہم رزق میں اور آگے بڑھیں، تجارت کریں. کہا تولید کرو، یعنی کچھ بناؤ. ہاں، یعنی پیسہ اگر آپ دوسری قوم میں، ہماری قوم میں چلیے دیکھ لیجئے، کچھ ہیں قومیں، میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے انڈیا میں یا دوسرے اس میں، جو لوگ بزنس لائن میں ہیں کامیاب ہیں. کچھ خاص قومیں ہیں، خاص گروہ ہیں. کیوں کامیاب ہیں؟ کیا اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے پیسہ ہے؟ نہیں، لکھا نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسی لائن انتخاب کی ہے کہ اس میں پیسہ ہے. تو قوم کو ایسی چیزوں کی طرف لے جانا یہ ہماری ذمہ داری بے شک ہے کہ جس سے ان کا رزق بڑھے، جس سے ان کی ترقی ہو، فلاحی کام ہو، لوگوں کی مدد ہو، نصرت ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسے کام کے ذریعے روزی بڑھانا جو حرام ہے یا جو صحیح طریقہ نہیں اسلام کا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا. ہاں، خاتون کے لیے یہ سفارش ضرور ہے کہ اگر شوہر کی روزی میں کمی ہے تو دعا کریں ان کے لیے. کچھ ایسی دعائیں، سورہ واقعہ، بہت سی روایت ملتا ہے سورہ واقعہ ہر شب پڑھیں، یا سورہ حج کی آیت نمبر 58 سے 65 تک مجرب ہے. اور بھی بہت سے اعمال ہیں. تو اعمال کے ذریعے، سورہ واقعہ پڑھنے کے ذریعے یا سورہ حج کی آیت نمبر 58 سے 65 تک، 58 سے 65 تک پڑھنے، اور دوسرے روزی کے بہت سے اعمال ہیں. بجائے کہ حرام طریقے سے آپ شوہر پہ فشار لائیں، آپ جو اسلام نے سسٹم بتایا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو جب شوہر پر خاتون کی طرف سے پریشر نہیں ہوگا تو شوہر ایک سکون سے کام کرے گا. وہ گھر میں آئے گا تو اس کے ذہن میں ٹینشن نہیں ہوگا. بچوں کو ڈانٹے گا نہیں، جھڑک کے بات نہیں کرے گا، پیار سے بات کرے گا، بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا. آپ بھی جب سکون ہوگا ذہن میں تو بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے. تو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے بہت زحمت کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں کام کریں. آج اگر ہم ڈاکٹر نہیں بنے، خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، پڑھائیں گے. انجینئر نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے. ایک اچھے بزنس مین نہیں ہیں، جبکہ ہمارے ہاں بزنس مین بننے کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اور ایک کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. ہونا چاہیے ہماری قوم میں بھی، جبکہ نہیں ہے. لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بزنس مین بن جائے. تو عزیزوں، اسی طریقے سے اگر ہم بہت سی نیکیوں کو، بہت سے اچھے کام کو نہیں انجام دے رہے ہیں، ہمارے کلچر میں نہیں آیا، ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنا ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کم سے کم اپنے بچوں میں لانے کی کوشش کریں. قوم ایسے ترقی کرتی ہے، ایک آدمی ایک فرد کے سوچنے سے ترقی کرتی. سب جب ایک فکر میں آئیں گے کہ ہمیں اصلاح کی طرف جانا ہے،
ہمیں اسلامی قوانین کو فالو کرنا ہے. تو ایسا نہیں کہ اسلام نے دنیا سے محروم کیا ہے، نہیں، بہت سے اللہ کے نیک بندے جن کے پاس دنیا ہے، بہت سے اسلام کے قانون کو فالو کرنے والے ان کے پاس دنیا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ محروم ہو جائیں گے، لیکن ایک اچھا کلچر بنانا، یعنی دین ہمارے کلچر کا حصہ بن جائے اور دین کی تعلیمات. اور تبھی ہم دین کو اپنا سکتے ہیں کہ جب ہمارے دین کلچر کا حصہ بن جائے. بہت سے اوقات دین کو ہم زبردستی لے کے چلتے ہیں. اب واضح سی بات ہے کہ آپ سفر پہ نکلے اور میں تو نارمل تھا، میرے پاس نہ کوئی بیگ تھا، لباس پہنا اور میں نکل لیا. آپ نے ایک 10-20 کلو کا بوجھ اپنے پیٹھ پہ لاد دیا. اب ہمیں مثال طور پہ نجف سے کربلا مشی کرنا ہے، بطور مثال پیدل چلتے ہیں لوگ. خب ہمارے بدن پہ کوئی بیگ نہیں ہے تو ہم تو چلتے رہیں گے. آپ 10-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 منٹ تھک جائیں گے. کہیں گے بھائی بہت بیگ کا وزن بہت زیادہ ہے، اور یا تو اگر آپ کو چلنا ہے تو چلیے، پھر میں بعد میں آتا ہوں، یا پھر وہ رکے، آپ آرام کریں، یا پھر آپ اپنا بیگ چھوڑیں. تو اب میں بھی چلا، آپ بھی چلے، میرے بدن پہ بھی کچھ ہے، وہ ہے میرا لباس. اس کے بدن پہ بھی کچھ ہے، وہ ہے اس کا بیگ. بیگ اس کے بدن کا حصہ نہیں بنا ہے. ہمیشہ اس نے بیگ کو ایک اضافی چیز سمجھا جو وقت ضرورت، مجبوری کی حالت میں اس نے اپنے پاس رکھا. تو اب میں بھی لباس پہنے ہوا ہوں، شاید لباس کا وزن بھی 1-2 کلو، لیکن کبھی بھی لباس میرے لیے باعث تھکن نہیں بنتا، کیونکہ میں نے اپنے لباس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان بے لباس ہو، لیکن بیگ کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا. تو دین کبھی وہ بیگ کی کنڈیشن پیدا نہ کرے کہ ارے ایک بوجھ ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں، تھک گیا ہوں جلدی سے اتار دو، بس تھوڑی دور چلنا ہے. نہیں، دین کو لباس بنائیے. جب دین کو اپنا آپ لباس بنا لیں گے تو پھر قرآن آواز دیتا ہے لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہوتا ہے. تو ہم نے دین کو اپنے کلچر کا حصہ نہیں بنایا. ہم بہت سے کام دینی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. خب جب سب کرتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے. لیکن بہت سے کام جو اسلام میں ضروری ہے، ہونا چاہیے کیونکہ کلچر میں نہیں ہے، نماز قضا کرنا عام ہمارے یہاں ہو گیا تو ہم کریں گے. اور عزاداری ترک کرنا ہمارے لیے کہیں عام نہیں ہے، ہر انسان عزاداری کرتا ہے تو ہم بالکل نہیں ترک کریں گے. تو دیکھیے، عزاداری کو ہم نے اپنے کلچر میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، لیکن نماز کو ہم نے اپنا کلچر نہیں بنایا، روزے کو ہم نے اپنا کلچر نہیں بنایا، حجاب کو اپنا کلچر نہیں بنایا. خاتون اور بچوں کی صحیح تربیت، خاتون گھر میں رہ کر بچوں کی صحیح تربیت کرے، خاتون باہر سماج میں بے وقت ضرورت صرف آئے، اس کو ہم نے اپنا کلچر نہیں بنایا. تو جب کلچر نہیں بنایا تو ہم اسلامی کلچر سے دور ہوتے گئے. تو ہم کوشش کریں اسلامی کلچر کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں. جس دن ہمارے سماج میں یہ ہو جائے گا، ہماری خواتین میں، ہمارے شوہروں میں، کیونکہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہے کہ جس طریقے سے خاتون بیجا خواہش نہ کرے شوہر سے، اسی طرح شوہر کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بیجا خواہش کرے. البتہ کچھ حقوق ہیں واجب کہ جو خاتون پہ واجب ہے، جیسے واجب نفقہ شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کا دے، کوئی بھوکا تو نہیں رکھ سکتا. اسی طرح بیوی پہ بھی تمکین یا شوہر کی جو ضروریات ہیں، جو جنسی یا دوسری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا اسلام نے ایک حد تک اس کو واجب کہا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی. تو ایسی چیزوں کے رعایت کرنا ہماری مصلحت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے رعایت نہیں کرتے تو اس پہ ہماری زندگی پہ، ہمارے معاشرے پہ اثر نہیں پڑتا. بہت اثر پڑتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اثر نہیں پڑتا. جس دن ہمارا سماج سیرت سیدہ کو، ہماری خواتین اپنانے کی کوشش کریں گی، وہ جان لیجئے کہ وہ سماج بہت ہی ترقی کی طرف جائے گا. وقت نہیں ہے، عورت کا ایک اہم کردار ہے مرد کی زندگی میں. پہلے وہ کسی بچے کی جب ماں ہوتی ہے تب بھی ایک اہم کردار ہے. ماں کے حوالے سے دیکھیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تربیت کرتی، اور بچے کو ہر طریقے سے تربیت کرنا اللہ کے صفات کا مظہر بن جاتی ہے. ماں بن کے پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن رزق اس کے ذریعے سے ملتا ہے. وسیلے خلقت ماں بنتی ہے، رازق وہ ہے، رزق اس کے ذریعے سے مل رہا ہے. متکلم وہ ہے، تکلم وہ کرتا ہے، لیکن زبان سکھاتی ہے، ایک ایک کلمہ سکھاتی ہے ماں، مادری زبان بن جاتی ہے. پھر زوجہ کی جب کنڈیشن ہو تب بھی انسان جو ہے خاتون سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بہت سے فیملیز میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ زوجہ عورتوں کی بنیاد پر. اگر اچھی خاتون ہے، نیک ہے، صالح ہے تو سب کو لے کے چلتی. پھر بعد میں جب بیٹی ہوتی ہے، آپ
ضعیف ہو گئے اور آپ کی بیٹی ہوئی، زوجہ مدد نہیں کر سکتی تب بھی آپ کی بیٹی آپ کی مدد کرتی ہے بڑھاپے میں، ضعیفی میں. تو عورت کا کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں انسان کی رول ہے مرد کی زندگی میں. ایک زمانے میں ماں کی شکل میں رول ہے، جوان ہوتا ہے تو بیوی کی شکل میں رول ہے، ضعیف ہوتا ہے بیوی نہیں مدد کر سکتی تو بیٹی کی شکل میں رول ہے. تو مرد کی زندگی پر عورت بہت تاثیر گزار ہے. ہماری خواتین اگر سیرت سیدہ اور ان فرمائشات پر جو شہزادی دو عالم نے فرمایا کہ بے جا توقع شوہر سے، بے جا خواہشات، اسی طرح سے شوہر بہت سی اخلاقی چیزوں کو رعایت نہ کرنا، اس سے ہمارا سماج بگڑتا ہے، ہمارا معاشرہ برائی کی طرف جاتا ہے اور ہمارے بچے جو تربیت ہونا چاہیے وہ تربیت نہیں ہو پاتے. آخر میں عرض کریں کہ شہزادی دو عالم نے کبھی بھی مولائے کائنات سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی عزیزوں، لیکن ہاں ہماری تاریخ میں روایتوں ملتا ہے کہ آپ نے صرف ایک خواہش آخر عمر میں، آپ دیکھیے کتنا خیال ہے شہزادی دو عالم کو، جبکہ آپ سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، آپ کے بابا رسول گرامی اسلام، ختم المرسلین، تمام انبیاء کے سردار، لیکن آپ نے مولائے کائنات کے گھر میں ایک کنیز کے طریقے سے زندگی گزاری. بتائیے اتنی عظمت ہونے کے باوجود ہمارے تو سماج میں اگر کسی پیسے والے کے گھر کی لڑکی آ جاتی ہے، کوئی پڑھی لکھی لڑکی آ جاتی ہے، شوہر تھوڑا کم ہے، تو پھر دیکھیے کیا انداز ہوتا ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. نہیں، آپ جو ہوں لیکن شوہر کے لیے زوجہ ہی ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اپنے علاوہ، تم کسی کو اجازت ملتی تو بے شک خواتین کو، عورتوں کو اجازت ملتی کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. البتہ شوہر کے اوپر بھی خاتون کے بہت سے حقوق ہیں، شوہر لوگ بھی سنتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو خواتین پہ ظلم کریں یا آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے اور کمانڈ ہاتھ میں دی ہے تو آپ جو ان کے اوپر ظلم کریں. نہیں، بہت سختی سے پوچھا ہے، ظلم کرنے کا حق نہیں. ان کو، عورت لطیف ہے، ان کو ایک سسٹم سے لے کے چلنا، ان کو ایک نظم سے لے کے چلنا، ان کی بھی ضروریات کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے شوہر اور مرد حضرات کی ذمہ داری، ایک طرفہ گفتگو نہ ہو. تو شہزادی دو عالم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور یہ حدیث کہی کہ اے علی مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو آپ قادر نہ ہوں. لیکن آخر عمر میں ایک جملہ، شہادت کا ایام گزرے، آخر عمر میں آپ نے ایک چیز کا مطالبہ کیا، کہا علی میں ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم قادر ہو. میرے بابا نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹی فاطمہ دیکھو تم علی سے کبھی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا جو علی جس پر قدرت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ اس سے علی کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ نہیں کر سکیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی. کیونکہ میرے بابا نے وصیت کی تھی اے علی میں نے آپ سے کبھی کچھ مطالبہ نہیں کیا، لیکن آخر عمر میں ایک مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے میرے بابا کا وہ کرتا دے دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا. ہاں عزیزوں، شہزادی دو عالم اگر خواہش بھی کرتی ہیں تو اس چیز کی خواہش کرتی ہیں کہ جس سے ان کے بابا کی یاد تازہ ہو جائے اور اسلام کی بقا ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.